ایک بات وہ بالکل درست ہے کہ ملک کے سیاسی، معاشی اور سماجی حالات وہ درست نہیں ہیں۔ دو صوبوں میں ارجنسی کا سامنا ہے، جہاں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ جو معاشی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں، جن کا ذکر میں آگے بھی ابھی کروں گی اسی ولاگ میں، جس کی وجہ سے رجیم کی حالت وہ واقعی پتلی ہو گئی ہے، جس کو پھر تگڑا کرنے کے لیے مزید اختیار اور وسائل کی ضرورت پڑ گئی ہے اب، اور اس کے لیے 28ویں ترمیم لانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ سوال رہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے انڈرسٹینڈنگ کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جناب، مسئلہ یہ ہے کہ ترمیم کے راستے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ مفادات جو ہیں نا وہ آڑے آ رہے ہیں یا قیمت طے نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی یہاں باتیں ہو گئی ہیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جا سکے، اور یہ دباؤ مختلف طریقوں سے اس وقت ڈالا جا بھی رہا ہے، جس کا پریشر لے کر گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو کافی عرصے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن کل کا علم نہیں ہے۔ اب یہی کل تو پھر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کہیں اقتدار کا کل ہی نہ ہو جائے، جس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے پھر ایک محتاط دھمکی بھی دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ منہ اور مسور کی دال۔ اچھا، ویسے تو بجٹ کی منظوری کے لیے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ بھائی اسی دن کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست چھین کر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت دلوائی گئی تھی۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف، سلیم مانڈوی والا، شہری رحمان اور نوید قمر کو شامل کیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں یہ سبھی کو پتا ہے کہ کمیٹی بنانے کا پھر ایک ہی یہاں مطلب ہوتا ہے، اور وہ ہے وقت حاصل کرنا، مسئلہ جو ہے اس کو لٹکانا، اور اتنا لٹکانا کہ پھر کوئی دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے تاکہ فوکس وہ پھر شفٹ ہو جائے اور پرانے مسئلے کا عذاب وہ ٹل جائے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 28ویں ترمیم کا عذاب نا یہ اتنی آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہی پاکستان پیپلز پارٹی والے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے مقصد سے وہ 26ویں اور 27ویں جو ترامیم تھیں اس کی سہولت کاری نہ کرتے نا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اس وقت انہوں نے وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو عام طور پہ IMF کے ساتھ مل کر ہمارے حکمران عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ جس طرح IMF حکومت کو معاشی ٹارگٹ دیتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ رزلٹ چاہیے، تو پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو پلان بنا کے دیں گے، جس کے بعد پھر یہ پیشہ ور قصائی، یہ غریب عوام کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے نئے نئے ٹیکس لگا کر عوام پر یہ بوم گراتے ہیں مہنگائی کے، جس سے پھر عوام کا تو بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن ٹارگٹ وہ پھر بھی حاصل نہیں ہوتا، اور گالی وہ پھر IMF کو ہی پڑتی ہے۔ اب یہی کچھ تو ہماری حکمران جماعتوں اور ان کے مائی باپ کے بیچ میں چل رہا ہے، لیکن ہاں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو IMF ہے نا وہ تو پھر بھی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ رہتا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ ایمرجنسی کے وقت ریسکیو 112 کی خدمات کے لیے پھر بھی وہ ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ لیکن جناب، یہ جن حلقوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پالا پڑا ہے نا، یہ صرف اس وقت تک ریسکیو کرتے ہیں جب تک مقصد پورا ہوتا رہے، اور جب مقصد فوت ہو جاتا ہے یا پھر وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر وہ کسی کو بھی وہ بس کے نیچے دینے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا کہ ماضی گواہ ہے کہ کس طرح وہی بڑوں کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا تھا، اور پھر لائبلٹی بنتے ہی انہیں منہ کے بل گرایا گیا، اور پھر اس وقت تک ان کو اٹھنے نہیں دیا گیا جب تک وہ دوبارہ ان کی ضرورت نہ پڑ گئی ہو۔ تو یہ ہے وہ اصل ڈر جس میں اس وقت ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس وقت مکسڈ سگنلز دیتے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح جو تھوڑا بہت اقتدار ہے اور اس کے ساتھ جو وابستہ وہ ان کے ڈھیر سارے ذاتی مفادات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح تو وہ سب کچھ بچا رہے نا، مگر یہ عوام کو اس حال میں بھی بیوقوف بنانے سے باز نہیں آتے ہیں۔